اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ تو آج ہم آپ کو ناظرین بتائیں گے بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا آپ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے صرف ایک سورت کو 7 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا بیٹا ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت جو شخص بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی دنیا کی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہی چیز عطا فرماتے ہیں۔ چاہے اللہ سے کوئی بھی قیمتی چیز آپ مانگ لیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو وہی چیز عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، قرآن کی یہ سورت جو کوئی بھی پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ اگر وہ غریب ہے تو اسے امیر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر وہ بیمار ہے تو اسے تندرست کر دیتا ہے، اگر حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور فرشتے دن بھر اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد کرنا ہے۔ تو ناظرین، فجر کے وقت وہ انسان ہی اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جو مقدروں والا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت آسمان سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں، جو دروازہ کھلا ہوتا ہے انہیں دے جاتے ہیں اور جو دروازہ بند ہوتا ہے اس دروازے سے واپس چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان اٹھ کر صبح کے وقت نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا دوسرے اذکار کرتا ہے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور جو انسان صبح کے وقت سویا ہوتا ہے، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے یا بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ صبح کے وقت بھی بڑے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دروازوں پر جب فرشتہ رزق لے کر آتا ہے بند دروازہ دیکھ کر ان لوگوں کو سویا ہوا غفلت میں پڑا ہوا دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح یعنی کہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے خزانوں میں سے اپنے لیے جو مانگنا ہوتا ہے وہ مانگتے ہیں اور اللہ کی کریم ذات انہیں عطا بھی کرتی ہے۔ تو اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کا خاندان ہے اور اس میں لڑائی جھگڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیں گے، خاندان کے اتفاق کو برقرار رکھیں گے۔ اگر والدین اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، خود بھی اس سورت کی تلاوت کریں اور بچوں کو بھی تلقین کریں کہ بیٹا آپ بھی اس سورت کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ان پر نوازش کرے گا، ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ صبح فجر کے ٹائم اٹھیں، نماز پڑھیں، تو سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں یا کوئی بھی اور وظیفہ کریں تو آپ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ یہ ہے، ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف ہے، اس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور نماز والا درود بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ درود پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس درود کو کوئی بھی وظیفے کے جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 3 بار 5 بار یا 11 بار یا 7 بار پڑھتے ہیں، تو
اس سے نمبر 1 تو اس سے اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو جلد قبول کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم پر کوئی بھار وغیرہ نہیں ہوتا، تو ایسے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں درود شریف پڑھ لینا چاہیے، اور درود شریف پڑھنے سے ہم ہر قسم کے نقصان سے بچے رہیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، جتنی مقدار میں آپ کا دل چاہے اتنی مقدار میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ ملک کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ ملک کو پڑھنا ہے، جو 29ویں پارے میں ہے۔ آپ 29ویں پارے میں آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے اس ٹائم سے آپ اندازہ لگانا شروع کر دیں گے آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کی اولاد کتنی ترقی کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے کاروبار میں مزید ترقی دے گا، دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا، اور آپ امن و امان سے رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ایسے وظائف جو ہوتے ہیں ان کو مائیں کرتی ہیں، کیونکہ عورتوں کو گھر چلانا ہوتا ہے، جب گھر میں غربت ہوتی ہے، پیسے کی کمی ہوتی ہے، اناج کی کمی ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ مشکل عورتوں پر ہی پیش آتی ہے، کیونکہ عورتیں سارا وقت گھر میں گزارتی ہیں اور انہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، ہر چیز کی کمی انہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو اسی لیے زیادہ تر عورتیں ہی ایسے وظائف کرتی ہیں۔ اور اگر ناظرین آپ کی ماں ہے، اگر آپ کی ماں ایسے وظائف کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بہت زیادہ اور بہت جلدی قبول فرمائیں گے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں ایک ایسی ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی منع نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود بھی بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ماں ایسی ہستی ہے، اگر اولاد نافرمان بھی ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ میری اولاد نافرمان ہے کہ برباد ہو جائے، بلکہ وہ پھر بھی اس کی بھلائی کی دعائیں کرتی ہے۔ تو ناظرین میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کریں اور اپنی اولاد کی بھلائی اور بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔